رمضان میں میں نے روزانہ کہ میں نے کتنی دفعہ تلاوت کرنی ہے، میں قرآن سے کیا میں ذوق بناؤں گا رمضان میں، اور قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کراؤں گا، قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کراؤں گا۔ میری مسائل، مشکلات، میری الجھنیں، میری ناکامیاں، جادو جنات، اثرات، بندشیں، قرضے، رشتوں کے رزق کے مسائل، میں اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دن میں 2 وقت، دن میں 3 وقت قرآن پڑھوں گا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کے اوپر انگلی پھیر کے کلمہ پڑھوں گا اور پھر قرآن سے عرض کروں گا کہ میری یہ مشکلیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن۔ اور قرآن بہت بڑا سفارشی ہے، بہت بڑا سفارشی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں طاقتور ترین سفارش کرتا ہے قرآن۔ قرآن کی سفارش کو سامنے لائیں اور قرآن سے عرض کریں، قرآن میرے مسائل حل کروا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ میری مشکلیں ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میری الجھنیں ہیں۔ دیکھو بات سنو، قبر میں سارے کے سارے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ قبر میں تو اللہ، اس کے حبیب، نماز اور قرآن کا پوچھا جائے گا، اور میزان میں بھی قرآن سے ذوق پیدا کریں اور اس کو پڑھیں۔ حافظ ہیں تو دیکھ کے پڑھیں، دیکھنا ایک علیحدہ ثواب ہے۔ قرآن کے ذریعے مسائل حل کروائیں۔ اتنے مسائل حل ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، اتنی مشکلیں حل ہوتی ہیں قرآن کے ذریعے، اتنی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں قرآن کے ذریعے۔ اور قرآن کو کاغذ کے قرآن پہ پڑھیں، موبائل کے قرآن پہ نہ پڑھیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، قرآن اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایسے سفارش کرتا ہے، اللہ قرآن کی سفارش نہیں ٹالتا۔ اور عجب بات ہے، قرآن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی اس سفارش پہ آمین بھی کہتے ہیں، اور فرشتے اس سفارش کو اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیں، اور پھر قرآن سے یہ فیصلہ اللہ سے کروائیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ یا اللہ، جس طرح رمضان میں نے 2 وقت 3 وقت قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور بہت دیر تک تسلی سے پڑھنا ہے، اے اللہ اس طرح سارا سال، ساری زندگی، اور اگر تیری مہربانی ہو تو قبر میں بھی مجھے قرآن مجھ سے جدا نہ کرنا۔ کتنے اللہ والے ہیں ساری زندگی مانگتے رہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، قبر میں۔